تجلیات آ رہی ہیں، ایسی نعمتیں آپ کے اوپر برس رہی ہیں، یہ ماحول بنا کے اپنے رب کو یاد کریں. خدا کی قسم یہ روز کر کے دیکھیں نا، ایسی روحانیت ملے گی آپ کو، زندگی کا مزہ آنے لگے گا. روحانیت ملے گی، یقین کریں. اس سے لو لگایا اپنے رب سے. یہ غوث اعظم کی تعلیم ہے. یہ اللہ والے یہی کرتے تھے نا لوگوں کو. کیا کرتے تھے؟ تعویذ لکھ کے دیتے تھے. کیا بولتے تھے؟ روز آیا کرو، بیٹھ کے سنے جایا کرو. نہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، سیکھ کے جاتے تھے. غوث اعظم کی مجلس ایسی ہوتی تھی، کبھی کبھی آپ باز کرتے نا، جو غوث اعظم کا باز جو ہوتا تھا، اللہ اکبر. یاد آ رہی باتیں. غوث اعظم جب باز کرتے تھے، آپ کے باز میں کون آتا تھا اس کو تو چھوڑو، میں ذکر نہیں کر پاتا. کون کون بیٹھتا تھا آپ کے باز میں؟ لوگ بیٹھتے تھے جو سننے کے لیے. کتنے افراد ہوتے تھے اس میں میں بات نہیں کر رہا، وہ تفصیل ہے. غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے، باز کرتے تھے، آپ کی تقریر ایسی ہوتی تھی، خوف خدا اور محبت الہی کی جو آپ باتیں کرتے تھے نا، حساس طبیعت کے جو لوگ ہوتے تھے نا، ان کی جو چیخیں نکلتی تھی، روح بھی نکل جاتی تھی. جنازے اٹھتے تھے غوث اعظم کی مجلس سے. ایسا خوف لوگوں کے اندر آ جاتا تھا. اللہ والوں کی زبانوں میں جو تاثیر ہوتی ہے، اللہ اکبر. یہ ایسے نہیں نام لے لیا مزار سال کی بات یہاں بیٹھ لے. انہوں نے کمایا ہے، اللہ کو راضی کیا ان لوگوں نے. یہ بھی انسان تھے، اللہ کا فضل ہوا ان کے اوپر، اللہ کا کرم تھا ان کے ساتھ، اللہ کی رحمت شامل تھی، تب جا کر یہ اتنے بڑے مقام پر پہنچے. غوث اعظم تو مادر ساتھ بنی ہے، لیکن تھے انسان، اپنے رب کو راضی کیا. وہ کر کے دکھایا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے. پھر ان کے الفاظ پہ اللہ نے بھی وہ کر دیا ہے جس سے غوث اعظم راضی ہوتے ہیں. اللہ نے وہ دیا ہے کہ بولنے پر جو کرامتیں ہوتی تھی، جو کچھ ظاہر ہوتا تھا، وہ اسی لیے ہوتا تھا. انہوں نے وہ کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنے رب سے لو لگائیں. آج کی اس محفل سے یہ غوث اعظم اللہ والے اللہ سے ملاتے تھے نا، آج ہم اللہ والوں کی ذکر کی محفل لگا کر کے آپ کو وہی لے کر جا رہے ہیں. پھر انہیں کی تعلیم کے اوپر اللہ سے مل جاؤ، اس سے لو لگاؤ. یہ غوث اعظم کی تعلیم ہے. آج بھی یہ اللہ والے جب زمین پر ہوتے ہیں تب بھی میلہ ہوتا ہے، زمین میں چلے جاتے ہیں تب بھی میلے لگے ہوتے ہیں. لوگوں کا آنا جانا. پھر یہ وہ چراغ ہیں جو جب زمین پر تھے تو سب کو روشنی مل رہی تھی. اب یہ چراغ صرف اور صرف ایک کمرے کے اندر بند ہو گیا ہے. چراغ آج بھی جل رہا ہے، روشنی آج بھی پھیل رہی ہے، روشنی آج بھی پھیل رہی ہے. اس لیے ان کی تعلیم پر، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور روزانہ کی بنیاد پر میں نے جو آپ کو بتایا نا اللہ پاک کے نام، بس یہ کام کرتے ہیں. اس محفل سے یہ سیکھ کر جائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب 12:30 ہو گئے. ہم نے کیا کرنا ہے، اس راستے پر چلنا ہے. اللہ پاک کا ایک نام روز پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک تصویر رات کے وقت میں، روزانہ الگ الگ نام. ترجمہ پہلے پڑھ لینا. نام اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ پتہ چل گیا، یا لگا دے اس کے ساتھ، بس یا لگا دے. یا ذل جلال والاکرام. یا وہ پڑھے بھی ایسے نا، تھوڑا سا وہ کسی بندہ محبت میں نام لیتا ہے، ڈوب بیشکی میں پیار سے نام، دل سے گہری گہری سانسیں لے لے کے. مزہ نہیں آ جاتا بندے کو جب بندہ بہت زیادہ خوشی میں اور بہت زیادہ توجہ میں، انتہائی پیار میں ڈوب کر کے جب کسی کا نام لیتا ہے، ایسے بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا. یہ روز کر لینا. بس یہ کریں گے پھر آپ پھر کبھی ہم سے ملاقات ہوئی، آپ کہیں گے ہم سب صحیح بتایا تھا. وہ کیا کہتے ہیں، چس آ گئی ہے، زندگی کی چس آئے گی. آپ جینے میں مزہ آئے گا، یقین کریں مزہ آئے گا. یہ کر کے دیکھیں. اللہ والوں کے یہی کام ہوتے تھے. ہم نے کہا جب اللہ والے ہم کو یہ ان کی برکت سے ہمیں لوگ مائک دیتے اور اتنے سارے لوگوں کو بٹھا کے کہتے تھے آؤ جی آپ، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تقریر کریں، باز کریں. ہم نے تو باز ہی کرنا ہے نا، کوئی نصیحت کرتی ہے. اور اللہ والوں کا ہی رنگ آپ کو بتانا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ تو اسی کا رنگ ہے. پہلا بارہ آخری جب پڑھیں گے نا، آخری ہے میرے بارے آخری پیج پر، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے. وہ دوست ہیں اس کے، یقین کریں صرف اس جملے میں بات کریں تو پھر آدھا گھنٹہ اور گزر جائے. وہ دوست ہیں اس کے. دوستی لگاؤ اللہ سے، اپنے من کی باتیں کرو اس سے اور اس کا نام لیا کرو. بس اسی میں مزہ ہے زندگی کا.
اسی میں سکون ہے، اسی میں سرور ہے، اسی میں زندگی کی حیات جو باقی رہنے والا ہے وہ اسی میں ملے گا کہ آپ مر جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی اللہ آپ کے نام کو بھی زندہ رکھے گا، اور قبر میں بھی مزے آئیں گے، اور حشر میں بھی پھر نبی علیہ السلام دیکھیں گے اللہ اللہ کمال ہو جائے گا وہاں پر بھی، اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی اللہ اگر ان کو پڑوس دے دے گا تو پھر اور کمال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے اس محفل کو۔ جلدی جلدی دو باتیں آخر میں، فلسطین کے لیے دعا کیا جائے روزانہ۔ ابھی میں یہ موبائل تو ہر وقت ہر جگہ بندہ دیکھ ہی سکتا ہے چیز، تو راستے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اللہ یہ بمباریاں ہو رہی ہیں اور میزائل چلائے جا رہے ہیں ان کے اوپر، زمینی بھی حملے شروع ہو گئے اور اسرائیل نے فوج بھیج دی وہاں پر، بہت بھاری نفل، بہت بھاری۔ تو مسلمان ویسے تمام اسلامی حکمران جو ہیں ممالک کے، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، دعا کر سکتے، ہم ابھی جہاد نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم دعا کر لیں اللہ سے، یا اللہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پہلی صف میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جذبہ جہاد تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، میں 2 جمعے اس پر تقریر کی، جذبہ جہاد ضروری ہے۔ اس وقت جو قوم کو بزدل بنا دیا گیا ہے، جو ہمارے حکمران جس بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ایک بڑی پیاری سی پوسٹ ہم نے دیکھی تھی، کسی نے کہا تھا کہ ہر چیز چائنا میں اور جاپان اور اٹلی میں بنتی ہے لیکن جواں مردی اور بہادری اور شجاعت یہ فلسطین کی، یہ میڈ ان فلسطین ہے، بہادری میڈ ان فلسطین ہے، شجاعت، جذبہ شہادت، جذبہ جہاد، یہ میڈ ان فلسطین ہے، یہ فلسطین میں پیدا ہوتا ہے، یہ فلسطین میں بنتا ہے، یہاں پر نہیں، یہاں پر بزدلی ہے، کاہلی ہے، سستی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی احساس نہیں ہے، یہ حقیقت نظر آ رہا ہے۔ ہاتھ میں پیپسی لے کر